شوکت صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے علی ظفر صاحب نے بھی لیٹر لکھا، لیکن وہ مطالبہ مانا نہیں گیا۔ بیرسٹر گور کی بات کر لیں، انہوں نے بھی اس نوعیت کا مطالبہ کیا۔ اب آگے لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ جو گریونس تھی پی ٹی آئی کی وہ تو سالو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے اور عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑا کویشچن ہے۔ اس وقت رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر، اور جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ زبردستی سارے قوانین بنائے جا رہے ہیں، زبردستی لاٹھی کے زور پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ اگر کوئی فریق اگر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کی گریونسز کو سننا تو چاہیے نا، اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ آپ جب بھی دیکھیں 26 آئینی ترمیم پہ بھی ہم نے بات کی، لیکن اس وقت بھی وہ زبردستی انہوں نے کر کے وہ پاس کرا دی۔ اب اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اب اس وقت حکومت کا جو سارا فوکس ہے وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اور جو بھی اس کے راستے میں اب جتنے انہوں نے ججز لیے ہیں، ہمارے چھوڑے وکلا اس پہ کویشچن کر رہے ہیں۔ تو اس ملک میں سب کی جو اہم چیزیں وہ تو رول آف لا ہے۔ رول آف لا تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پنجاب میں نون کی حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہاں پہ دفعہ 144 ہے۔ تو ایک تو یہ عوام سے بھی خوفزدہ ہے، عوام کے جمع ہونے پہ بھی خوفزدہ ہے، یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں۔ تو اب ان کا جو خوف ہے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز تو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی، ادارے تباہ کر دی، معیشت تباہ کر دی، پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا، اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں ان کے، کیونکہ یہ تو بے بس سے بیچارے، ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس حکومت میں۔ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شوکت صاحب، اس پہ جو دو جو کاؤنٹر آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں، پہلا تو یہ کہ آفیشیل فورم پہ اگر آپ اجلاس میں بیٹھ کے اس کی مخالفت کرتے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ اور دوسری چیز یہ کہ وکلا کے حوالے سے بھی اب 6 نمائندہ تنظیمیں ہیں، جس میں پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور دیگر جو بارز ہیں، وہ تو اس احتجاجی جو ری ایکشن ہے اس سارے پروسیس کا، اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ تو پھر اس پر کیا ٹیک ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، یہ وکلا کا اپنا بھی ایک معاملہ مسئلہ ہے، لیکن جو وکلا نکلے ہیں کیا وہ وکلا نہیں ہے؟ ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ ظاہر ہے انہوں نے وہی تو سارا نظام وہی چلا رہے ہیں نا، وکلا کے ذریعے ہی نظام چلتا ہے۔ اگر وہ وکلا اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ ان کو اٹھا رہے ہیں کہ جی اس میں یہ مسائل ہیں، تو ان کو سنا جائے نا۔ یہ کیوں ہے، مطلب ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ طریقہ میرے خیال سے اب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بہت ہی پرانا طریقہ رہا ہوگا، لیکن اب جمہوریت کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ آپ کے لیے ایک نظام آپ بنا رہے ہیں، آپ عوام سے نہیں پوچھتے، آپ عوام کے مفاد کو نہیں دیکھتے، آپ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں، پی کا قانون لے کر آئے ہیں، پی کا قانون میں آپ صرف لوگوں کی اظہار رائے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ اس پہ ایسے ایسے قوانین رکھیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کسی معظم معاشرے میں یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو وہ تو آلریڈی قانون میں موجود ہے، اس موجودہ قانون کے تحت بھی آپ کاروائیاں کر سکتے تھے۔ اس طرح پی کا قانون کا جو سیاہ قانون لا کر آپ نے خوف پھیلانے کی کوشش کی ہے ملک میں، اور پوری دنیا کی جگہ ہو رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا وہ جو چیزیں اس کو دیکھے گا تو وہ بھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آبجیکشن نہ کرے 26 آئینی ترمیم پر۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کوثر صاحب، ایک تو آئی ایم ایف کا وفد بھی پریشان ہوگا اس پہ، جی ایس پی کی پہلی پی ٹی آئی بات کر چکی ہے کہ آپ وہ ریووک کروا دیں گے اس طرح کی لیجسلیشنز کر کے، اور پھر سول لبرٹیز کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے، عوام کو اکٹھا بھی نہیں ہونے دے رہے، تو پھر پرسیپشن تو یہی ہے کہ آپ جو سیاسی ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے عوام کی اس کے خلاف ہے۔ مزمل، ابھی شوکت صاحب نے، میرے محترم نے فرمایا کہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں۔ باخدا عوام سے نہیں ڈرتے، عوام کی صفوں میں ان تربیت یافتہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جو آپ کے ہر احتجاج کو پرتشدد بناتے ہیں۔
ہم نے یہ دیکھا کہ آپ پشاور سے چاہے اٹک کراس کر کے 26 نمبر سے جب اسلام آباد ڈی چوک تک آتے ہیں تو کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ٹیئر گیسز گنز ہوتی ہیں اور ان کو اتنی تربیت ہوتی ہے کہ ان کو چلانے کے بعد صاف کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم نے بہرحال آپ کی انتشاری سیاست اور پرتشدد احتجاج سے نہ صرف سرکاری املاک کو بلکہ نجی املاک کو، لوگوں کی جان و مال کو بچانا ہے۔ آپ کا اگر جھوٹی لاشوں پہ آپ سیاست کرتے ہوئے نہیں گھبراتے تو روز اول سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی خون خرابہ ہو جائے، پھر چاہے آئی ایم ایف کا وقت آ رہا ہے یا چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے یا جن لوگوں کو آپ خطوط لکھتے ہیں باہر بیٹھ کے، یا جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آئی ایم ایف اور یو این آفیسز کے باہر احتجاج کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ایک مواد لگ جائے، اس مواد کو ہم ان کو کبھی مہیا نہیں کریں گے۔ ہاں پریشانی ہوتی ہے عوام کو، ہم رکاوٹیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا مقصد صرف احتجاج نہیں ہے۔ بے شک یہ گارنٹیاں دیں، لیکن پھر میں وہی کہوں گا جو دڑوں میں تقسیم جماعت ہے، کس دڑے کی گارنٹی پہ یا ان کی بات پہ آپ اعتبار کریں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ قاضی صاحب لیکن پیکا کی طرح کی جو ترامیم ہے، اب اس پہ دیکھیں نا، جب 2022 میں پی ٹی آئی آرڈیننس لے کر آئی تو پی ایم ایل این کرٹیسائز کر رہی تھی اس کو، اب اگر اسی کو آپ آگے بڑھا دیں گے تو پھر اس پر تو صحافی اور باقی سب بھی جو ہے وہ آپ پر اعتراض کریں گے۔ مزمل، پہلے اعتراض، تنقید یا بہتان ترازی ہوتی تھی حکومت کے لوگوں پر، چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، ان تک محدود رہا جاتا تھا۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ فورن کے اندر ڈیجیٹل ٹرکس چلا کے ان پہ غزہ کی جھوٹی تصاویر اور ریاست کے جو ادارے ہیں، جو دفاعی ادارے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، تو ایسے میں پھر پیکا جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کی ضرورت کسی بھی وقت سے شدید تر اب ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے ایک اور دیکھا کہ آج میں کچھ ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ جو پختون لوگ یا دیگر لوگ جو بھی سانحہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے، جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو ان کے چہرے پہ نقاب کیوں تھے؟ بھائی ان کو صرف پختون کہہ کے کیوں پکارا جا رہا ہے ویڈیوز میں؟ ان میں باقی لوگ بھی تھے، ان میں آدھے پنجاب کے لوگ تھے، لیکن یہ پختون کارڈ کھیل کے ملک کی سلامتی کے ساتھ جب کھیلا جائے گا تو اس میں پیکا جیسے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھائیں گے اور غزہ کی تصویر دکھائیں گے تو پیکا ایکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے لیے مین سٹریم پہ جیسے آپ بیٹھے ہیں، جیسے میں خود صحافت سے وابستہ رہا، ہماری خبروں کو 6 جگہ سے گزر کر ٹی وی سکرین کی زینت بنایا جاتا تھا، ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے تحقیق کے بعد یہ خبر بھیجی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے یہ پیکا ہے، عام آدمی سے نہ گھبرائے۔ چلیں شوکت صاحب، یہ پیکا کی طرح کی ترامیم جو ہیں، بے شک پی ایم ایل این کا ایک آرگیومنٹ ہے، کوثر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب بتاتی یہی ہے تاریخ کے جو لیجسلیشن اس طرح کی ہوتی ہے وہ کل کو آپ کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے۔ 2016 میں پی ایم ایل این لے کر آتی ہے، پھر پی ٹی آئی کے دور میں اسی ترمیم کو نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ اسی طرح چلتا رہے گا تسلسل کے، ایک پارٹی لیجسلیٹ کرے گی اور کل کو اس کو فیس بھی کرے گی، اس کے باوجود یہ اسپائرل چلتا رہے گا۔ دیکھیں میرے خیال سے یہ غلط بات، دیکھیں نا کنفیوژن ہو گئی نا، دو شوکت صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، پراجا صاحب سے سوال ہے جی۔ نہیں یوسف بھائی صاحب کو بول، جی یوسف بھائی صاحب پلیز آپ بات کر لیں، پھر میں کر لوں گا۔ اچھا سوری، آپ نے شوکت صاحب کہا تو میں اچھا اس طرح دیکھیں، پختون کارڈ جو ہے ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ ہماری پارٹی پورے ساتھ وہ 13-14 والے شوق، اور سب سے زیادہ ہماری ایکسپیرینس جو ہے وہ پنجاب میں ہے۔ صحیح، تو یہ نہ کہا جائے پختون کارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم الحمدللہ ایک قومی پارٹی ہیں، اور انہوں نے جو بات کی کہ یہ ہر دفعہ پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں، دیکھو ہم تو بڑے پرامن انداز میں نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کے حوالے سے نہیں کہا پختون کارڈ، I'm sorry، مجھے ٹیگ کرنے دیں، میں نے نہیں کہا۔ ہمارے خلاف پولیس کھڑی ہو جاتی ہے پنجاب کی، اور وہ شروع ہو جاتی ہے، شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لاٹھی چارج شروع ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پرتشدد مظاہرے ہم کرتے ہیں یا وہ شروع کرتے ہیں؟ دوسرا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غزہ کی تصویریں ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس ڈی چوک کو راتوں رات دھویا گیا، کیوں دھویا گیا؟ اور یہ جو 10-12 لوگ مرے، کیا ان کا خون نہیں بہا ہوگا وہاں پہ؟ اس طرح کی باتیں دیکھیں، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کے بچے وہاں جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے، اس کا تو حساب اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ وہ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ تو دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ آپ یہ اس خوش فہمی میں یہ ہے کہ ان کی تو دڑے بندیاں ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی صاحب صوابی جلسے میں جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ تھی وہ ایک اسٹیج کے اوپر بیٹھی تھی۔ یہ جو آپ کا جو بیانیہ ہے کہ جی لوگ نہیں آئے، جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ باہر بھی تھے، تو پتہ نہیں آپ لوگ کیوں مطلب یہ
वो जुनैद अकबर साहब का जो बयान कोट हो रहा है वो बजाते खुद कह रहे हैं कि जलसा उस तरह कामयाब नहीं हुआ। नहीं, जुनैद अकबर का जो बयान है ना, वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा कि सजा जजा का अमल होगा, ये पार्टी में होना चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत सारे पैराशूट भी होंगे ना, जो सिर्फ एक गाड़ी में बैठ के, बड़ी गाड़ी में बैठ के आके तकरीर करके चले जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। जो लोग मेहनत करते हैं उनको उसका सिला मिलना चाहिए पार्टी में। हाँ। तो ये ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। अब जुनैद अकबर ने ये बात की है तो मैं वेलकम करता हूँ, ये अच्छी बात है। अब बताना होगा। शौकत साहब, टाइम वक्त महदूद है, एक फाइनली मुझे ये जवाब दे दें, ये जो इस्लामाबाद आने की तैयारी की बात हो रही है, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये कब की तैयारी है और किस लिए? देखें, सबसे पहले तो हमारी कोशिश है कि हम ग्रैंड अलायंस बनाएं, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, और अगर वो डिले होती है तो फिर पार्टी फैसला करेगी और जाहिर इमरान खान फैसला करेंगे। लेकिन जाना है क्योंकि पार्लियामेंट इस्लामाबाद में है, अवामी मैंडेट का जगह इस्लामाबाद है। अगर हम वहाँ एहतजाज नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे? आप बताएं ना, फैसलाबाद चले जाएं या किधर चले जाएं? जगह तो वही है, पार्लियामेंट इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में। हमने सब, यानी या तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, इसमें इंसानी हकूक की वायलेशन, संगीन वायलेशन हो रही है, तो हम किसके आगे एहतजाज करें? हम जाहिर है हम डीचो के आएंगे। चले, मौक़िफ़ आगे आपका मुझे ठीक है। पराजा साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। ये जो ग्रैंड अलायंस की एक तो होप, और दूसरा ये इस्लामाबाद आने का जो प्लान है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक्सपीरियंस यही बताता है कि कारकुनान को जब भी सड़कों पे आप लेके आते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है और अचीव उस लेवल पे कुछ हो नहीं पाता। तहरीक इंसाफ अगर इसी कोर्स की तरफ जाती है, क्या होता हुआ देख रहे हैं अगले कुछ दिनों में? नहीं, ये तो खैर बात है कि 77 में पीएनए की गवर्नमेंट थी, पीएनए की तहरीक ने गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद तो बड़े लॉन्ग मार्च हुए, गवर्नमेंटें नहीं गिरी। ठीक। लेकिन ये जो यूसुफजई साहब भी बात कर रहे हैं और मैं भी पहले कह गया कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस में मौलाना साहब आ जाएंगे, और फिर ये जो खतूत का सिलसिला है, यानी आज अलीमा खान कह रही थी कि बानी पीटीआई खान साहब अब तीसरा ओपन लेटर भी लिखने जा रहे हैं जी। तो ये बेसिकली तो खत लिखा जाता है, पीटीआई वाले दोस्त कहते हैं चार्ज शीट किया गया है आर्मी चीफ को, हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा। इधर से गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ उन्होंने आर्मी चीफ को चार्ज शीट किया है। अब तीसरे खत के कंटेंट में ऑब्वियसली इसी तरह का मटेरियल होगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो एक टॉक्स का अमल है, जैसे अली अमीन खान ने कल इशारा किया, वो सबसे बेहतर रास्ता है। उसमें एक तो डेडलाइन का मसला था, फिर प्री कंडीशन थी। यही बातें जो हैं, ये बातें बैठ के टेबल पे भी की जा सकती हैं और मामलात को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।